ہم الملخص الفقہی میں ڈسکس کریں گے کتاب الحج۔ تو کتاب الحج میں جو ابواب ہے ان میں سے ہے باب فی الحج وعلی من یجب، یعنی حج کے بارے میں بیان ہے اور کس پر واجب ہے، اور شروط الحج ہے، اور احکام نیت کے بارے میں ہے کہ جب عورت نہیں جا سکتی تو نائب اس کی طرف سے ہوگا، اور فضل الحج والاستعداد، وقت الحج ہے، کیفیت الاحرام ہے، اور محظورات الحج ہے، اور اعمال یوم الترویہ ہے اور یوم عرفہ ان دنوں کے اعمال، اور مزدلفہ کے بارے میں بیان ہے، رات گزارنا جو ہے، مینا کے بارے میں احکام ہے، اور باقی جو دن ایام میں تشریق وغیرہ ہو گئے۔ تو یہ حج کے بارے میں ابواب ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو جو پہلا باب ہے باب فی الحج وعلی من یجب، یعنی حج کے بارے میں باب ہے اور کس پر حج واجب ہے۔ الحج ہوا احد ارکان الاسلام، یعنی یہ ایک اسلام کا رکن ہے، ومبانی العظام، اور عظیم کیا ہے، بنیاد ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر، حج البیت، کہ وہ بیت اللہ کی حج کرے، من استطاع، جو استطاعت رکھتے الیہ اس کی طرف، یعنی جانے کی، سبیلاً، راستہ، یعنی اس کے ساتھ اخراجات ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، تو وہ حج کرے۔ ومن کفر، اور جو انکاری ہو گیا تو اللہ اس سے کیا ہے، غنی ہے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پر ای للہ علی الناس، یعنی فرض واجب، جو حج ہے وہ فرض ہے، واجب ہے بیت اللہ کی، اور جو کلمہ ہے علی، یہ ایجاب کے لیے آتا ہے، علی ایجاب کے لیے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ کیا آیا ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جس نے کفر کیا اس سے اللہ کیا ہے، غنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ جو پچھلا حکم تھا وہ لازم تھا، واجب تھا، اور انکار کرنے والوں سے اللہ کیا ہے، غنی ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ فسما تعالی تارکہ، یعنی جس نے چھوڑ دیا وہ کیا ہے، کافرن، وہ کافر ہے۔ وہذا مما يدل علی وجوبہ، تو یہ دلالت کرتا ہے اس کے وجوب ہونے پر، اور جو عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ واجب نہیں ہے، فہوا، پھر وہ کیا ہے، کافر بالاجماع، تو وہ کافر ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے اپنے خلیل کو کہ وَأَذِّن فی الناس، یعنی تم اذان کرو، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے۔ اور جامع ترمذی میں آیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرفوع نقل کرتے ہیں کہ جو ملک، یعنی استطاعت رکھتا ہے، زادن و رحلتن، یعنی زاد راہ جو ہے، جو کیا ہے، سامان خوراک ہے اور سفر، یعنی وہ برداشت کر سکتا ہے کہ پہنچ جائے، تبلغوا الی البیت اللہ، اللہ کے گھر، ولم یحج، اور وہ حج نہ کرے، تو کیا ہے، اس پر ہے کہ وہ مرے گا یہودین او نصرانین، یا وہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ تو یہ اس کے بارے میں وعید ہے کہ جو حج نہیں کرتا ہے استطاعت کے باوجود۔ اور اس کے بعد بنی الاسلام علی الخمس، اس میں کیا ہے، حج بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا، تو وہ پانچواں رکن ہے یا بنیاد ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہے راستے کی، یعنی وہ حج کر سکتا ہے، اس کے ساتھ زائد ہے، وسیلہ ہے، چیز ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے، یعنی بیت اللہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہے والحکمت فی مشروعیت الحج، جو مشروعیت ہے حج کے لازم ہونے میں، کیا حکمت ہے، تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ان آیات کریمات میں، یعنی جو معلومات دین میں ہیں، اللہ کی ذکر کرنا ہے، اور بینۃ العام، جو رزق ہے آپ لوگوں کے لیے، اور بس جس نے حج کیا اور طواف کیا بیت اللہ کی۔ اب یہاں پر جو منفع ہے حج میں، وہ کیا ہے، بندے کے لیے ہے، اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلکہ بندے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ جو ہے اس سے غنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کوئی حاجت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے مخلوق سے، یعنی مخلوق خود محتاج ہے اور اس کے لیے خود ضرورت ہے، تو یہاں پر یہ بتایا گیا۔ اور والحکمت فی تاخیر فرضیت الحج، یعنی تاخیر کرنا جو حج کے فرضیت میں ہے، یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ و صوم کے بعد آخر میں فرض قرار دیا گیا ہے، تو نماز جو ہے وہ عماد الدین ہے، اور تکرار آئی ہے، اور یہ یعنی بار بار ادا کی جاتی ہے، دن اور رات میں 5 مرتبہ ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ بھی ہو جو نکالا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، تو یہ تکرار آئی ہے۔ اور جو حج فرض کرنا ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہو گیا، اور جمہور کا یہ قول ہے، اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا، اور وہ حجۃ الوداع تھا، اور وہ سنہ 10 یعنی 10ویں ہجری یہ حج کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے۔ اور جو مقصود ہے فی الحج والعمرہ، وہ کیا ہے، عباد اللہ، اللہ کی عبادت، فی البقاء التی امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندے کو، فی اس میں کیا ہے، انما جعل رمی الجمار، یعنی جو کنگری مارنا ہے، جمار، اور صحیح جو ہے بین الصفا والمروہ،
یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذکر کے لیے ہے۔ اور حج جو ہے وہ فرض ہے بالاجماع المسلمین، اور ایک رکن ہے ارکان اسلام میں سے ہے، اور فرض فی العمر مرتن علی المستطیع، اور زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، اور فرض و کفایہ ہے سب مسلمانوں پر، یعنی ضرور مسلمانوں میں سے ایک جمگٹا جائے گا اور حج بیت اللہ کرے گا، اور جو زیادہ حج کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ فہوا تطوع، یعنی تطوع مراد کیا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے نفل ہے۔ وَأَمَّا الْعُمْرَةُ، جو عمرہ ہے وہ کیا ہے؟ فواجبۃ علی قول کثیر من العلماء، یعنی جمہور کے ہاں یہ واجب ہے عمرہ بھی، بدلیل یہ ہے قول تعالیٰ سئل، پوچھا گیا حل علی النساء من جہاد، کیا عورت پر بھی جہاد ہے؟ قال نعم ہے، علیہن، اس کے لیے ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، بتا گیا وہ کیا؟ وہ ہے الحج والعمرہ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو حج ہے اور عمرہ ساتھ دونوں واجب ہے، یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر ثابت ہے وجوب العمرۃ علی النساء، عورت پر عمرے ہونے کا واجب ہونا، تو رجال کی تو اولا ہے، تو مردوں کے لیے بھی ثابت ہو گیا کہ وہ عمرہ اس پر واجب ہے۔ اور پوچھا گیا ان ابی شیخ کبیر، کہ میرا والد جو ہے وہ بوڑھا ہے اور وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ الحج حج کرے، وہ عمرہ کرے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجہ، کہ تم حج کرو عن ابی کا، اس کی طرف سے، وَاعْتَمِرْ، اور وَاعْتَمِرْ، عمرہ بھی کر۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے؟ لازم ہے، واجب ہے، لیکن یہ جمہور کے ہاں ہے عمرہ، اور احناف کے ہاں عمرہ جو ہے وہ سنت ہے۔ فیجب الحج والعمرۃ علی المسلم مرۃ واحدۃ فی العمر، یعنی عمر میں ایک دفعہ حج عمرہ واجب ہے، جس طرح الحج مرۃ فمن زاد فہو تطوع، اور جو زیادہ کرے اس کے لیے نفلی عبادت ہے۔ اور صحیح مسلم میں آیا ہے، ابو ہریرہ سے منقول ہے مرفوعاً کہ ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، یعنی تم حج کرو۔ فقال رجل اکل عام، کیا ہر سال؟ تو اس نے فرمایا اگر میں کہہ دوں نعم لواجبت، تو وہ واجب ہو جائے گا، اور تم استطاعت نہیں رکھتے ہو، یعنی پھر حج ہر بندے نے کرنا ہوگا اور ہر سال کرنا ہوگا، تو استطاعت رکھیں گے نہیں تو یہ مشقت ہوگا۔ ویجب علی المسلم، اور مسلمان پر واجب ہے ایبادرہ، کہ جلدی کرے باداء الحج، حج کے ادا کرنے میں جو واجب ہے، مع الامکان، اور اسم گناہ ہے اگر اس کو بلا عذر تاخیر کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجلوا، جلدی کرو، الی الحج، حج میں، یعنی یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ فإن أحدکم، اگر تم میں سے ایک ہے، لا یدری، نہیں جانتا، ما یعرض لہ، کہ وہ کس جگہ طرف پھیر جائے گا، یعنی کوئی حادثہ ہو جائے گا اس کے سامنے اور وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا، تو وہ جلدی کرے حج کرنے میں۔ اور انما یجب الحج بشروط الخمسہ، 5 شرائط ہے، جس میں یہ 5 شرائط ہو اس پر حج جو ہے وہ واجب ہے: اسلام، عقل، بلوغت، اور آزاد، اور استطاعت۔ یہ استطاعت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور جس میں یہ پایا جائے توافرت، وافر مقدار میں ہو جائے، کافی ہو جائے، تو اس پر کیا ہے کہ وہ جلدی کرے اور حج ادا کرے۔ اور یصح، صحیح ہے، فعل الحج والعمرۃ من سبی نفلا، یعنی نفل، جو بچہ ہے وہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ نفل ہے۔ جس طرح ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کو، رفعت، یعنی فقال الہذا حج، کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ تو ان کا نام ہے اس کے لیے، ولکی اجر، لیکن اجر تیرے لیے ہے، تو اگر اس کی طرف سے حج کیا جائے وہ نفلاً ہوگا اور اجر تجھے ملے گا، والدین کو ملے گا۔ اور یہاں بتایا گیا کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ جو ان صبیہ اذا حج قبل ان یبلغ، کہ بلوغت سے پہلے انہوں نے حج کیا تھا، فعلیہ، تو اس پر واجب ہے کہ وہ حج کرے جب وہ بالغ ہو جائے اور استطاعت رکھے۔ ولا تجزؤہ، اور نہیں ہے جزا وہ حج جو انہوں نے کیا ہے بچپن میں، تلک الحجۃ عن الحجۃ الاسلام، یہ وہ جو حج ہے وہ اصل جو فرض ہے وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا جزا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس طرح عمرہ بھی ہے۔ اور جو بچہ ہے وہ اس میں تمیز نہیں ہے تو کیا ہے؟ عقد عنہ الاحرام ولیہ، تو ولی پر ہے کہ اس کے لیے احرام کرے، نیت کرے، یعنی نیت بھی بتایا گیا ہے، اور پرہیز کرے محظورات سے، یعنی سارے کام معاملات کس پر آ جائیں گے؟ اس کے ولی پر آ جائیں گے، کیونکہ وہ تمیز فرق نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے طواف بھی کرے، ویسعی بھی، اور اس کے لیے کیا صحیح بھی کرے، محمولا، اس کو اٹھائے ہوئے، یعنی اس کو اٹھا کے صحیح اور طواف کرے، اور یستحبہ، اور مستحب ہے، فی عرفہ اور مزدلفہ مینا پر، کہ وہ اس کے لیے یہ رمی وغیرہ بھی کیے جائے۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ ممیز ہے، فرق کر سکتا ہے، تو وہ خود احرام کا بنفس ہی کیا کرے گا؟ نیت کرے گا، اور ولی کے اذن کے ساتھ،
پھر وہ ادا کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. قادر علیہ من مناسک الحج، حج کے جو مناسک ہیں نا جس پر وہ قادر ہے وہ کرے گا، اور جس سے وہ عاجز ہے وہ ولی اس کی طرف سے ادا کرے گا. جس طرح جمرات جو پتھر مانگنے مرمی ہے، اور طواف و یسعی، اور اسی طرح طواف جو ہے صحیح بھی ہے، جو ہے راکبن سوار ہو کے اس کو سواری پہ بٹھایا جائے گا یا اس کو اٹھایا جائے گا، یعنی لیا جائے گا، کندھوں پر سوار کیا جائے گا اگر وہ عاجز ہے مشا سے یعنی چلنے سے. تو کچھ چیزیں کیا ولی ادا کرے گا، اور کچھ چیزیں ممیز، کیونکہ وہ اس پر قادر ادا کر سکتا ہے. وکل ما امکن السعیر، اور ہر وہ جو صحیح کیا ہے بچے کے لیے ممکن ہے، چاہے ممیز ہے یا غیر ممیز ہے، فرق نہیں کر سکتا ہے، وہ کرے اپنے آپ سے. جس طرح وقوف ٹہرنا، رات گزارنا ہو گیا چند مقامات پہ جو لازم ہے اس کے لیے اس کا کرنا، بمعنی انہ لا یصح، صحیح نہیں ہے، ایفعل عنہ لعدم الحاجت لذالک، کہ بغیر حاجت نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے دوسرا کرے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن حاجت کے وقت دوسرا اس کے لیے کر سکتا ہے. اور وہ یجتنبوا فی الحج، یعنی پرہیز کرے جو بڑے پرہیز کرتے ہیں محظورات، یعنی جو محظورات بڑوں کے لیے وہی محظورات چھوٹے کے لیے بھی ہے، ایک طرح کے احکامات ہے. اور جو قادر ہے علی الحج پر وہ کیا کرے، الذی یتمکن من ادائہ جسمیا و مادیا، یعنی جسمی لحاظ سے بھی کر سکتا ہے اور مادی لحاظ سے. اور بِأَيُّمْكِنُهُ الرُّكُوبُ، اور اس کے لیے ممکن ہے سواری کرنا بھی، اور وہ سفر بھی برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ مال بھی ہے کہ وہ پہنچ جائے وہاں پر، اور اتنا کافی ہے کہ وہ چلا بھی جائے اور واپس بھی آ جائے، اور اسی طرح موجود ہو جو کافی ہوگا اس کے اولادوں کے لیے، اس کے نفقہ کے لیے، کہ اتنا کہ وہ لوٹ آ سکے اس کے پاس اور وہ گزارا کر سکے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنا اس کے ذمے قرضہ ہے یا دوسروں کے حقوق ہے وہ واپس کرے، قضا کرے، لوٹائے. اور شرط یہ بھی ہے کہ حج کے وقت جانے کے وقت کیا امان، یعنی میں محفوظ طریقے سے اپنے مال کو اور اپنی جان کی حفاظت کر کے جا سکتا ہو، محفوظ رکھ سکتا ہو. تو یہ شرائط ہے جو قادر ہے ان صورتوں میں وہ حج کرے گا اور اسی طرح کرے گا. اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ قادر ہے بمالی ہے اور جسم کے لحاظ سے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے، حارمن ضعیف ہے، مریض ہے، مرض میں مبتلا ہے، اور وہ امید نہیں رکھ سکتا ہے کہ وہ کر سکے گا، تو لازم ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طرف سے حج کرے یا عمرہ کرے. تو اپنے بلد میں سے یعنی جو مسلمان بندہ ہے وہ اس کے لیے وہ نیابت کرے گا، اس کے لیے حج کرے گا. جس طرح ایک عورت آئی، ایک غسم عام قبیلہ ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا جو ابا ہے وہ اس پر حج جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے، لیکن وہ ضعیف ہے اور استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے، لا یستطیع، اور استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ثابت رہے سفر پر، یعنی سفر کرے، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی، کہ تم حج کرو، کیونکہ یہاں پر عورت تھی ہو اس کی طرف سے. اور یہاں پر شرط یہ ہے کہ جو نائب ہے دوسروں کے لیے حج کر رہا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پہلے اپنے طرف سے انہوں نے حج کیا ہو اور حج کرے. جس طرح ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک مرد جو تھا وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما، کہ اس کی طرف سے میں حاضر ہوں لبیک. اور پھر کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کیا ہے. فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرو. تو اس کی سند صحیح ہے، اور جمہور کے ہاں یہی ہے کہ نائب وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنی طرف سے حج کیا ہو، اور نائب کو اتنا ہی مال دیا جائے کہ وہ کافی ہو اور سفر کر سکتا ہو، آنا جانا برداشت کر سکتا ہو. اور ولا یجوز، و جائز نہیں ہے، الاجارت، ہو اجارہ لینا حج پر، کہ وہ اس کو کسب مال کا ذریعہ بنائے. اور یہ بھی انتباہ خبردار کیا گیا ہے کہ جو مقصود ہے نائب کا وہ یہ ہو کہ اپنے بندے مسلمان بھائی کو کیا فائدہ پہنچے، اور وہ حج بیت اللہ کرے، جو مشاعر ہے اس کی زیارت کرے، اور اس کی حج اللہ کے لیے ہو نہ کہ دنیا کے لیے ہو، اور اس کی جو مقصد ہے وہ مال کی قصد نہ ہو، ارادے سے نہ ہو، ورنہ اس کا حج جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. اگر انہوں نے حج جو کیا مال کے ارادے سے، نفع کے ارادے سے کیا تو اس کا حج جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگا. کے بعد جو اگلا باب ہے، باب فی شروط وجوب الحج علی المرأۃ، یعنی عورت پر جو فرضی حج ہے اس کے شرائط، و احکام النیابت، اور جو اس کا نائب ہے اس کے لیے احکام. الحج یجب علی المسلم، یعنی حج جو ہے وہ واجب مسلمان پر، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، یعنی مرد ہو یا عورت. لیکن یہاں پر یشترطو، شرط ہے، لوجوبہ علی المرأۃ زیادۃ عما سبق من شروطہ، جو پچھلے شرائط گزر چکے 5 بڑے، اس کے ساتھ ساتھ عورت کے کچھ زیادہ شرائط ہے. اس میں ہے وجود المحرم، یعنی محرم کا موجود ہونا، الذی یسافر، جو سفر کرے گا، معہا
اس کے ساتھ لادائی ادا کرنا، حج ادا کرنا، لأنہ کیونکہ لا یجوز اس کے لیے جائز نہیں ہے لہا کہ وہ السفر سفر کرے لحج حج کے لیے ولا لغیرہ بدون محرم، یعنی محرم کے بغیر وہ سفر کرے چاہے حج کے لیے یا دوسرا سفر ہو، جائز نہیں ہے، محرم کے ساتھ ہی وہ سفر کرے گی اور یہ اس کے لیے شرط ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر المرأة، کہ عورت جو ہے سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ، اور کوئی بھی داخل نہ ہو عورت کے ہاں، یعنی گھر میں نہ جائے جب تک وہاں محرم نہ ہو عورت کے ساتھ۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی اگر عورت کے پاس جا رہا ہے تو جب گھر میں داخل ہو تب داخل ہونا چاہیے جب محرم موجود ہو، اکیلی عورت جب ہو تو نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پر حدیث نقل گیا ہے کہ ایک بندے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں جیش یعنی لشکر میں، جہاد پہ چلا جاؤں، اور میری عورت چاہتی ہے کہ وہ حج کرے، فقال اخرج معها، یعنی تم اس کے ساتھ نکل جاؤ، حج پہ چلے جاؤ۔ اور یہی صحیحین میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہاری عورت کو تمہیں ضرورت ہے اور تم یہاں حزوے پہ آیا ہو، قضا قضا بتایا، تم چلے جاؤ اس کے ساتھ اور حج کرو اپنی بیوی کے ساتھ، امرا جو زوجہ ہے تمہاری۔ اور فی صحیح وہی رہا، یعنی یہ حدیث جو صحیح گزر چکی ہے، اور صحیحین میں یہی روایت بھی موجود ہے کہ عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ سفر کرے ایک دن اور رات محرم کے بغیر، اور یہی نص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عورت پر حرام قرار دیا گیا کہ وہ سفر کرے بدون محرم، چاہے جو بھی سفر ہو، یعنی محرم کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ سفر چاہے حج کے لیے ہو یا اس کے علاوہ، اور کیونکہ اس میں ذریعہ فساد کا ہے اور فتنے کا بحث ہو سکتا ہے۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں المحرم من السبیل فلم یکن لہا، جس کے لیے نہیں ہے محرم جو راستے والا ہے، محرم لم یلزم ہا، اس کے لیے لازم نہیں ہے الحج حج بنفسہا بذات خود ولا بنائبہا، اور نہ نائب، یعنی اس کے لیے اب واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے اس پر کہ وہ حج کرے بنفس بذات خود یا اس کا نائب کرے، کیونکہ اس کا محرم ہی نہیں ہے، جو شرط ابھی پورا ہی نہیں ہے تو حج اس پر ابھی واجب ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہے امام احمد کا قول، اور امام شافعی کے ہاں جو محرم کے بغیر جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک جمگٹا ہو، عورت کا مجمع ہو تب جا سکتی ہے، اور جمہور جو ہے امام حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ نہیں، عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَمَحْرَمُ الْمَرْأَةِ ہوا، وہ کیا ہے، زوجها، اس کا شوہر ہے جس سے نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی نکاح نہیں ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اسے پردہ بھی نہیں ہے۔ اور نسبت بتائی گئی ہے جس طرح اس کا بھائی ہو گیا، اس کا بیٹا ہو گیا، اس کا چچا ہو گیا، اور بہن کا بیٹا ہو گیا، اور اس کا خالو ہو گیا، او یا وہ جو نکاح حرام کر دیا گیا ہے مباح وجہ سے، جس طرح رضاعت والا بھائی ہو گیا یا سسرالی رشتے ہو گئے، تو ان رشتے میں سے جو بندہ آپ کو میسر ہو اس کے ساتھ حج پہ چلا جائے۔ اور صحیح مسلم میں آیا ہے کہ لا یحل، حلال نہیں عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ سفر کرے اور اس کے ساتھ محرم نہ ہو، یعنی اس کا ابا نہ ہو، بیٹا نہ ہو، شوہر نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، یا جو محرم نہ ہو، یعنی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جو اس کے محرم کا نفقہ ہے اس کے سفر میں، تو اس کو بھی شرط قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب اس پر حج واجب ہو گیا تو اب وہ جو خرچہ ہے وہ بھی اٹھائے گی محرم کی آنے اور جانے کی، تب وہ حج اس پر واجب ہے۔ اگر خرچہ نہیں اٹھا سکتی تو حج اس پر ابھی پھر بھی واجب نہیں ہے۔ اور جس کے پاس محرم موجود نہیں ہے، یعنی محرم نہیں ہے، اور تاخیر ہو رہا ہے اور وہ نہیں آیا، تو تب کیا کرے، انتظار کرے، اگر انتظار پھر نہ ہو سکے تو اپنا نائب بنائے، نائب، اور اس سے حج کروائے۔ اور بتایا گیا وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ، یعنی جس پر حج واجب تھا اور وہ فوت ہو گیا حج ادا کرنے سے پہلے، تو نکالا جائے اس کے ترکے میں سے رأس المال، مقدار جو کافی ہے حج ادا کرنے کے لیے، پھر اس کا نائب جو ہے اس کے لیے ادا کرے۔ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ ایک عورت آئی اور فرمایا کہ میری امی نے نظر مانگا تھا، اب میں اس کے لیے حج کروں، اور وہ تو فوت ہو چکی ہے، تو کہا کہ بالکل تو اس کے لیے حج کر سکتی ہے، جس طرح قرضہ ہے وہ ادا کرے گی، تو اس طرح قرضے ادا کرنا جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے، تو حج بھی آپ کے ذمے ہے۔ اس طرح معاملہ ہے، قیاس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کی وفا جو ہے وہ زیادہ ضروری، کیونکہ اس کا قرض ہے نا جو اس نے نظر مانگی ہے۔ اور اس حدیث یہ دلالت ہے کہ جو مر جائے اور اس پر حج واجب ہو تو اس کا بیٹا یا ولی جو ہے اس کے لیے حج کرے، اور وہ مال جو ہے اس کے ترکے میں سے لیا جائے۔ جس طرح واجب ہے ولی پر اس کے قرض کی ادائیگی، تو اس طرح اس کے لیے حج ادا کرے۔ اور دوسرے حدیث میں یہی آیا ہے کہ میری
بہن نے نظر مانگا تھا کیا میں اس کے لیے حج کروں، تو بتایا گیا کہ بالکل حج کر سکتے ہو۔ اور ان ابا ماتا وعلیہ حجۃ الاسلام، تو انہ لا فرق بین الواجب الاصل شرع والواجب ایجابہ علی نفسی سواء اوصى به ام لا۔ تو جتنے بھی حج کے اقسام ہیں، چاہے نظر مانگا گیا ہے، چاہے شرعی واجب ہے، تو سب نیابت کے ذریعے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور والحج عن عیر یقع عن المحجوج عنہ کأنہ فعلہ بنفسہ ویکون الفاعل بمنزلۃ الوکیل ونائب ینوی الاحرام عنہ ویلبی عنہ ویکفیہ عن۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حج کرے دوسرا حج کرے اس کے لیے، تو اس کا کام جو ہے اس طرح ہے جس طرح اس نے خود کیا ہے، اور وہ اس کا وکیل ہے اور نائب اس کے لیے نیت بھی کرے اور اس کے لیے تلبیہ بھی کرے، اور یہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے پھر وہ نیت بھی کرے اور سارے معاملات کرے۔ اور یستحب ہے، مسلمان کے لیے مستحب یہ ہے کہ حج کیا جائے اپنے والدین کے لیے جو کیا ہے فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہے لیکن حج کرنے سے عاجز ہے، اور مقدم کیا جائے ماں کو، کیونکہ اس کا حق زیادہ ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عورت کے لیے ایک شرط ایک زیادہ ہے، محرم ہونا، اور محرم اگر اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو نائب بھیجا جائے، اور نائب کی اگر وہ خرچہ اٹھا نہیں سکتی یا محرم کی، تو اس پر حج جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو باب ہے، باب فی فضل الحج، حج کی فضیلت والاستعداد لہ، اور اس کے لیے تیاری۔ تو حج جو ہے وہ فضیلت والا، عظیم ثواب والا کام ہے، عمل ہے۔ اور ابن مسعود سے مرفوعاً نقل کیا گیا ہے کہ تم کیا کرو، حج اور عمرہ کو کرو زیادہ، کیونکہ فإنہما، یہ دونوں کیا کرتے ہیں، ینفیانی، نفی کرتے ہیں، منفی کرتے ہیں غربت کو اور گناہ کو، جس طرح نفی کرتا ہے بٹی جو ہے کس کو، حدید و ذہب اور والفضہ، چاندی وغیرہ سے میل کچیل، خبث جو ہے گندگی وہ دور کر دیتا ہے۔ اور نہیں ہے جس نے حج مبرور کیا، مقبول حج کیا، ثواب مگر جنت ہی ثواب ہے۔ اور پھر صحیح میں، یعنی صحیح میں نقل کیا ہے، صحیح بخاری میں، کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ نر الجہاد افضل العمل، کیا جہاد سے افضل عمل ہے، افلا نجاہد، کہ ہم وہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل ہے، احسن جہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ حج مبرور، حج مبرور۔ اب آگے بتایا ہے کہ حج مبرور کیا ہے، تو والحج مبرور یہ ہے کہ جس میں گناہ اس کے ساتھ نہ ہو، یعنی گناہ سے وہ پاک ہو اور انہوں نے سارے احکامات مکمل کیے ہو احسن طریقے کے ساتھ، اور اس کو مقبول بھی کہتے ہیں۔ اور جب بندہ جائے تو کیا ارادہ کرے حج کے لیے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے، اور پھر ویخرج، اور نکالے من مظالم، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، بردھا، اس کو لٹائے، الی اہل، اس کے اہل کے پاس، یعنی مظالم مراد غصب کیا ہے، کسی کا اس کے ذمہ قرضہ ہے یا حق ہے تو اس کو لٹا دے، اور لٹائے جو تمہارے ذمے امانت ہے، عریت ہے یا قرضہ ہے لوگوں کے پاس، اور پھر کیا لوگوں سے معافی بھی مانگے، اور اگر کوئی وصیت کی ضرورت ہے وہ بھی لکھ دے، اور ایک وکیل کو مقرر کرے جو تم نے نہیں کیا یعنی تمہارے ذمے ہے، وہ اس حقوق کو بھی ادا کرے، اور اپنے اولادوں کے لیے اتنا ہی چھوڑ دے نفقہ کہ وہ اس کے لیے کافی ہو، یعنی اس سے وہ گزارا کر سکے۔ اور آپ نے حج کرنا ہوگا تو حلال مال سے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات، خرچ کرو طیبات، حلال مال، پاک مال۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کا دوست جو ہو اچھا، وہ آپ کی مدد کرے گا سفر میں، اور آپ کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور نیت بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا، یعنی اور اس کے ساتھ حسن اخلاق اور گناہ سے پرہیز۔ تو اس طریقے سے آپ سفر باندھیں اور اللہ کے راہ میں نکلے اور حج کرے، اور برے فعل سے، سب و شتم سے، غیبت سے دور رہے، اور ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بابن فی مواقیت الحج، یعنی مواقیت، اب مواقیت کسے کہتے ہیں، حج کے جو مواقیت ہے جمع مقات ہے، اور لغت میں مراد الحد ہے، اور شرعن کیا ہے، ہوا موضع، جگہ ہے عبادات کے لیے یا وقت ہے۔ تو حج کے جو جگہ ہے یا وقت، اب حج کے لیے وقت بھی ہے اور اس کے لیے مکانات بھی ہے، جگہ بھی ہے۔ بس جو وقت ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، الحج اشہر معلومات، یہ معلوم مہینے ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ ہے شوال، ذوالقعدہ اور حشر من ذی الحجہ۔ تو یہ 3 مہینے ہو گئے، اور یہ بتایا گیا کہ جب حج کرنا ہوگا تو آپ نے رفث، جماع وغیرہ، فسوق اور جھگڑے نہیں کرنے ہوں گے حج میں۔ اب جس میں احرام باندھا جاتا ہے تو یہ مہینے ہم نے ذکر کیا کہ 3 مہینے ہیں، اور اجتناب کرنا پڑتا ہے اس چیزوں سے جس سے وہ احرام ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا ضمیمہ ہوتا ہے، مذمت ہوئی ہے، اور ہمیں خیر کے کام میں مصروف ہونا چاہیے اور تقوی کو اختیار کر دینا چاہیے۔
مواقیت میں زیادہ تفصیل میں جانے کی بنسبت جو مکان ہے زمان یعنی 3 مہینے کے نام یاد رکھے، اور جو مقامات ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور جو جگہ ہے جو شہر ہے اس کے نام یاد رکھے، اس کے لیے یہ حدیث یاد رکھے، بس یہی کافی ہے۔ اب جو مواقیت المکانیہ ہیں، جو حدود ہے جس سے تجاوز نہیں کر دینا چاہیے جو حاجی ہے، اور اس میں یعنی احرام میں رہنا دینا چاہیے، احرام کے بغیر وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے یتحدہ، اور اس کو بیان کیا ہے رسول اللہ نے حدیث شریف میں ابن عباس نے نقل کیا ہے، جو مواقیت ہے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اہل مدینہ کے لیے ہے وہ ذا حلیفہ یعنی ذو الحلیفہ ہے یا ذی الحلیفہ، اور اہل شام کے لیے جو ہے وہ جحفہ تھا، اور اہل نجد کے لیے ہے وہ قرن منازل ہے، اور یمن کے لیے جو ہے جو یمن والے ہیں اس کے لیے کیا ہے یلملم، اور فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ جو مواقیت ہے اس کے لیے ہے جو وہاں سے آ رہے ہیں، یعنی اہل شام کے لیے اپنا ہے، یمن کے لیے اپنا ہے، مدینہ والوں کے لیے اپنا ہے، اور جو ان میں سے نہیں ہے پس وہ ارادہ کرے حج کا اور عمرے کا اس کے علاوہ، یعنی جہاں سے وہ چاہے، یعنی اہل مکہ کے لیے جو مکہ میں ہے، مراد یہ کہ جس نے بھی عمرہ اور حج کا ارادہ کیا ہے وہ احرام میں ہوگا، احرام میں داخل ہو جائے گا اس مواقیت میں، اور جو اس کے اندر ہے تو وہ جہاں سے شروع کرے بس وہ شروع کر سکتے ہیں اہل مکہ والے، اور للمسلم میں حدیث شریف جابر سے ومحلو اہل عراق جو ہے من ذات عرقن ہے، تو وہ عراق والوں کے لیے ذات عرقن ہو گیا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ عظیم ہے، یعنی مشرف عزت والی مقام ہے اور محبوب ہے، اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حرمت والی بھی ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ احرام کے بغیر تجاوز کرے، کراس کرے جو حج کے لیے آیا ہے، اور یہ تعظیم لبیت اللہ ہے، احرام ہے، اور سب سے جو دور مواقیت میں ہے وہ ذوالحلیفہ ہے جو اہل مدینہ کا میقات ہے اس کے لیے ہے، اور یہ جو ہے 10 دن کا سفر ہے، اور میقات اہل شام جو ہے یا مصر اور مغرب کے لیے جحفہ وہ ایک رابعہ یعنی ایک علاقہ ہے یا وادی ہے اس کے قریب ہے، اور اس کا جو سفر ہے وہ 3 مراحل میں ہے، یعنی 3 دن کا ہے، اور یمن والا جو ہے وہ یلملم ہے، اور یہ 2 مراحل 2 دن میں سفر ہے، اور میقات اہل نجد جو ہے وہ قرن منازل ہے، ویورف الان بالسیل، تو اب آج کل السیل سے پکارا جا رہا ہے، مشہور ہے، اور یہ بھی 2 دن کا ہے، اور میقات اہل عراق جو ہے یا اہل مشرق جو ہے ذات و عرقن ہے، اور یہ بھی مرحلتان یعنی 2 مرحلوں میں ہے، اور میقات جو ہے یہاں پر کیا ہے کہ بندہ جو ہے اس پر یعنی احرام لاگو ہو جاتا ہے اور چیزیں حرام ہو جاتی ہے جو حلال مباح ہے، اور جس کے لیے مواقیت راستے میں نہیں آ رہے یعنی اس کے اندر میں ہے اندر ہے، تو جس طرح اہل مکہ والے ہو گئے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے نکلے، بس ادھر سے ہی وہ ارادہ کر لے، احرام باندھ لے، اور جو گزر رہا ہے اور اس کے راستے میں مواقیت نہیں آ رہے فی طریق ہی، تو وہ اس کو جب علم ہو جائے کہ یہ اس کے برابر ہے، یعنی تقریباً میں اس کے حدود میں آ رہا ہو، تو تب وہ احرام باندھ لیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم دیکھو اور وہاں سے لے لو جہاں سے تم مطلب تمہارا راستہ ہے، کہ اگر تم نے نظر کیا فکر کیا کہ اب یہ برابر ہو رہا ہوں، میں داخل ہو رہا ہوں، یہاں پر تو ہے نہیں لیکن یہاں پر حدود میں آ رہا ہے، تو تب وہاں سے احرام باندھ لیں، اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ غسل کرے، صفائی اختیار کرے، اور سواری پر اب روانہ ہو جائے، اور اب آپ پر احرام لاگو ہو گیا، تو آپ نے اب وہ مباح جو حرام چیزیں ہے ابھی احرام پہن کے وہ نہیں کرنے چاہیے، اور احرام میں اپنے اعمال شروع کرنے ہیں، اور اس کا نیت ارادے آپ نے پہلے سے ہی کیا ہے، اور یہاں پر یہ بتایا کہ واجب ہے کہ نیت ہو، یعنی نیت ضروری ہے، اور احرام پہن لیا یعنی مواقیت کو کراس کرنے سے پہلے نیت کرنا، مطلب قصد کرنا، ارادہ کرنا حج کا، وہ لازم و ملزوم ہے۔ یہاں پر یہ کچھ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سے بھول گیا اور احرام یعنی آپ نے نہیں پہنا ہوا تھا تو احرام پہن لیں وہ ہے ادھر پہ، کیونکہ آپ سے بھول گیا تھا، اور اگر جان بوجھ کر کیا تو آپ پر دم ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ نیت جو ہے پہلے سے کر دینا چاہیے، کیونکہ لازم ہے اور فرض ہے کہ پہلے سے نیت ہو مواقیت میں داخل ہونے سے پہلے، تو وہی کچھ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر اس کے فدیے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے دم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔